Okay, so in this video we will see how you will create new classes in a session. پچھلی ویڈیوز میں ہم سیشن کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ ایک سیشن جب سٹارٹ ہوتا ہے فار ایگزامپل اپریل میں یا اگست میں یا کسی بھی مہینے میں، تو اس کے اندر پھر ہم کلاسز رجسٹر کرتے ہیں. ابھی آپ جو اسکرین پہ کلاسز دیکھ رہے ہیں، آپ ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ 16-17 کے سیشن میں یہ ساری کلاسز جو ہیں یہ رجسٹر کی گئی ہیں. تو اب فار ایگزامپل ہم ایک ایسا کلاس بناتے ہیں جو کہ سیم سیشن سے بلونگ کرتے ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گریڈ 1 کے 3 کلاسز ہیں یلو، مطلب 3 سیکشن ہو گئے ہیں یہ. اب ایک اور سیکشن ہم اسی سیشن میں رجسٹر کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے آئی ول کریٹ آن اکیڈیمکس، دین آئی ول کریٹ آن اکیڈیمک کیلنڈرز. دین جب میں اکیڈیمک کیلنڈرز پہ کلک کروں گا یہ مجھے لسٹ ویو اس کا دکھا دے گا. دس از لسٹ ویو جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. تو آئی ول کلک آن کریٹ، یہ مجھے فارم ویو میں لے جائے گا. اور یہاں سے کیا ہوگا، یہاں سے میں نیا کلاس جو ہے وہ کریٹ کر لوں گا. میں سب سے پہلے سیشن سلیکٹ کر لوں گا. سیشن میں بتا رہا ہوں کہ 2016-17 ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے کون سا کلاس، میں کلاس 1 بنا رہا ہوں 2016-17 میں. کون سے سیکشن کے لیے؟ سیکشن فار ایگزامپل یلو بلو سبجیکٹ. یہاں میں ایک اور سیکشن کریٹ کر لیتا ہوں، سیکشن ای. اگر لسٹ میں کلاس نہیں ہے تو آپ یہاں سے کلاس بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سیکشن ای ہو گیا. گروپ اگر نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے انسٹیٹیوٹس میں اسی لیول پہ کلاس 1 اور کلاس 2 میں گروپس نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر بھی اگر گروپ میں ڈویژن ہے تو آپ ان کو گروپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. جس طرح یا یو آئی ان کو جونیئر میں ان کو جونیئر گروپ کنسیڈر کرتے ہیں. کلاس کے ٹیچر کون ہوگا؟ کلاس ٹیچر فار ایگزامپل عائشہ وہاب. تو یہاں سے جو پریلیمنری انفارمیشن تھی وہ میں نے دے دی ہے. اس کو میں سیو کر سکتا ہوں، لیکن ابھی اس کی کلاس کی سیٹنگ پوری طرح نہیں ہوئی. اگر میں اس میں یہاں دیکھ لوں تو یہاں مجھے اس کے سبجیکٹس بھی لوڈ کرنے ہیں اور پھر اس کی فی کی سیٹنگ بھی کرنی ہے. اس کے بعد یہ کلاس جو ہے تب جا کے فائنل ہوگا. اب کلاس 1 سیکشن ای کے اندر کون سے سبجیکٹس ہوں گے، اس کے آپ 2 طریقوں سے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سبجیکٹ یہاں پہ لے لیں. فار ایگزامپل انگلش، اسلامیات، اس کی پوری سیٹنگ یہاں پہ کر دیں. یہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں سے بھی کلاس سبجیکٹ لوڈ کر سکتے ہیں جو کہ ڈیفالٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں کسی کلاس کے. کلاس 1 کے لیے جو ڈیفالٹ سبجیکٹس ہیں وہ یہاں سے آپ لوڈ کر لیں. وہ لوڈ ہو گئے ہیں. سسٹم جو پریڈکٹ کر سکتا تھا، لیکن آپ اس میں کسی بھی سبجیکٹ اگر ریکوائرڈ نہیں ہے تو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا اس کی سیٹنگ جو ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یا کوئی اور سبجیکٹ مسنگ ہے تو آپ یہاں سے اس کی سبجیکٹ جو ہیں وہ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں سے میں یہ بتا دوں کہ اس کی کچھ سیٹنگز ہیں وہ سبجیکٹ کی، وہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں. فار ایگزامپل میں انگلش سبجیکٹس کو دیکھ لوں تو اس کا جو نیچر ہے دیٹ از تھیوری اونلی. اور آپشنس ہم دیکھ لیں، تھیوری پلس پریکٹیکل اینڈ پریکٹیکلز اونلی ہیں، ٹھیک ہے. پریکٹیکلز اونلی صرف ان سبجیکٹ کے لیے ہم ایڈ کرتے ہیں جو کہ پریکٹیکلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تھیوری پلس پریکٹیکل ان کے لیے ہوتے ہیں جن کے ساتھ تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلز بھی ہوتے ہیں. پھر اس کے مارکس ڈیوائڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل 75 مارکس جو ہوتے ہیں وہ تھیوری کے ہوتے ہیں، تو 25 جو ہے وہ یا جس طرح بھی آپ ڈویژن کرتے ہیں وہ آپ پریکٹیکل کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ میں نے سیو کیا. اس طرح اس کی یہ سبجیکٹ جو ہیں یہ فائنل ہو گئے ہیں کہ اس کلاس کے اندر آپ کے یہ سبجیکٹ ہوں گے، ٹھیک ہے. اب جو نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو کہ ہمیں بہت ضروری چاہیے وہ ہے اس کلاس کی فی مینجمنٹ. اس کلاس کے لیے ایڈمیشن فی کیا ہوگا، اس کلاس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کی ٹیوشن فی کیا ہوگی، اس کی ایگزام یا اس کی سیکورٹی فی کیا ہوگی، یہ میں نے ڈیفائن کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی ڈیفائن کرنے کے 2 طریقے ہیں. جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ تو سیشن کے اسٹارٹ میں ہم کر دیتے ہیں، وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ کس طرح ہے. وہ تمام کلاسز کے لیے ایک ساتھ جو ہے وہ فی اسٹرکچر جنریٹ کر لیتا ہے اس طریقے سے. تو آپ کو بار بار یہاں پہ ایک ایک کر کے فی اسٹرکچر ڈیفائن نہیں کرنا پڑتا. لیکن اگر آپ ایک ایک کر کے بھی ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو دس از ناٹ ویری بگ ڈیل. آپ یہاں سے آسانی سے کر سکتے ہیں. فی مینجمنٹ پہ کلک کریں، ایڈٹ پہ کلک کریں، یہ ایڈٹ موڈ میں کھل جائے گا. یہاں سے فی اسٹرکچرز، آپ کوئی بھی فی اسٹرکچرز جو ہے اس کلاس کے لیے ڈیفائن نہیں تو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں اس کو ایکٹیو کر دوں گا. میں بتا دوں گا کہ اس کلاس کے لیے جو فل فی ہوگا وہ کیا ہوگا.
فل فی کے اندر ایک میرے پاس آتی ہے ایڈمیشن فی، ٹھیک ہے، وہ ہے میرے پاس فار ایگزامپل اس کیس میں 10,000. ٹیوشن فی یہ آ گیا فار ایگزامپل 5,400. اس کے علاوہ ایگزام فی اس میں دیکھتے ہیں کہ ہے کہ نہیں. ایگزام فی نہیں، ویسے آپ کریٹ کر سکتے ہیں. سیکورٹی، اس کلاس میں اگر کوئی ایڈمٹ ہوتا ہے تو اس سے سیکورٹی فی ہم کیا لیں گے 10,000، ٹھیک ہے. لیکن یہ فل فی کے اندر ہے. کوئی ہم کسی اسٹوڈنٹ کو ڈسکاؤنٹ دینا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل سبلنگ ہے یا اسٹاف چائلڈ ہے یا کوئی، اس کے لیے ہم ایک اور فی اسٹرکچر بنائیں گے، ٹھیک ہے. یہ سیکورٹی فی بھی آ گئی. اور ایک میں فار ایگزامپل پروموشن فی لیتا ہوں. پروموشن فی اگر اس کلاس میں پچھلے کلاس سے اگر پروموشن ہوگی تو ان اسٹوڈنٹ پہ فل فی کے اندر کتنی فی جو ہے وہ اپلیکیبل ہوگی. تو یہ میں نے ایک بنا دی ہے، سیو اینڈ نیو کر دوں گا. اب نیو میں ایک دوسرا فی اسٹرکچر اسی کلاس کے لیے بنا رہا ہوں، لیکن اس کو میں نام دے رہا ہوں فار ایگزامپل ٹیچرسن یا اسٹاف چائلڈ. تو ایک ہی چیز ہے، یا کوئی بھی آپ کو ریکوائرڈ ہو، ٹھیک ہے. وہ آپ یہاں سے فی اسٹرکچر کو کوئی نام ضرور دیں گے، کیونکہ یہی فی اسٹرکچر ہم پہ پیرنٹس یا اسٹوڈنٹس کو ایڈمٹ کرتے وقت بھی ان کو یہی فی اسٹرکچر الاٹ کرتے ہیں. اس میں فار ایگزامپل ایڈمیشن فی جو ہے کوئی بھی آپ کی آرگنائزیشن کی پالیسی ہے، فار ایگزامپل وہ 10,000 کے بجائے 1,000 ہے. ٹیوشن فی جو ہے وہی فیس وہی ہوں گی، لیکن اس کی اماؤنٹ چینج ہوگی. فار ایگزامپل یہ 5,400 کے بجائے دس از 2,700، ٹھیک ہے. ایگزام فی تو نہیں تھی میرے خیال میں. ہم لے لیتے ہیں پروموشن فی. پروموشن فی فار ایگزامپل اسٹاف چائلڈ کے لیے وہ 0 ہے. یہ بھی میں نے سیو کر دیا، ٹھیک ہے. اس کو میں نے ایکٹیو کر دیا تھا، ہاں، اور یہ میں سیو کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس کلاس کے لیے 2 فی اسٹرکچرز ڈیفائن ہو گئی ہیں، جو کہ ہم کسی بھی اسٹوڈنٹ کو الاٹ کر سکتے ہیں جو اس کلاس سے کلاس 1 سیکشن ای سے بلونگ کرتا ہو. اب جس اسٹوڈنٹ کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں. اسٹوڈنٹس، کسی بھی اسٹوڈنٹ پہ آپ کلک کریں، اس کے ساتھ اس کا فی اسٹرکچر ضرور ہوگا. یہ دیکھیں، یہ فل فیس کے اندر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. اس کی اگر ہم فی ڈیٹیلز دیکھ لیں تو اس پہ جتنی بھی فیس اپلائی ہو رہی ہیں، وہ جو ہم نے فی ڈیفائن کی تھی کلاس کے اندر، ابھی اس کے مطابق یہ ڈیفائن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کلاس فی سیٹنگ تھی. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، 2 چیزیں ڈیفائن ہو گئی ہیں، تو آپ اسی کلاس میں آپ ایڈمیشنز کر سکتے ہیں، اسی کلاس کے اندر پروموشنز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی کلاس کو آپ سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں ایکیڈیمک کیلنڈر میں نے کون سا کلاس بنایا تھا، مور میں آ کے جا کے دیکھ لیں، ڈرافٹ میں پڑا ہوگا، کیونکہ میں نے ابھی اس کو سٹارٹ نہیں کیا تھا. کلاس 1 سیکشن ای کو میں نے بنایا تھا، اور چونکہ اب اس کی ساری سیٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس کے اندر اسٹوڈنٹ اب کوئی نہیں ہے، میں نے ابھی اس کے اندر کوئی اسٹوڈنٹ ایڈمٹ نہیں کیا. تو میں کیا کروں گا، اسی اس کو سٹارٹ کر لوں گا یہاں سے. تو یہ جو ہے یہ کلاس باقاعدہ طور پر سٹارٹ ہو جائے گا، اینڈ اٹ ول بیکم آپریشنل. آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. یہ کب کلوز ہوگا، جب آپ کا یہ پورا سیشن کلوز ہوگا ایٹ دا اینڈ آف دا ایکیڈیمک ایئر. تو آپ کے جیسے ہی سیشن کلوز ہوگا، سیشن کے اندر جتنی بھی کلاسز ہیں یہ ہم کلوز کر لیں گے. کلوز کرنے کے بعد اس کے اندر کسی قسم کی ایگزام انٹری یا کسی قسم کی آپریشنز جو ہے ایڈمیشنز یا پروموشن نہیں ہو سکے گی.